روز ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمیں کہتے ہیں تم بھکاری ہو. انڈیا کے پاس $560 بلین کا فارن ایکسچینج ریزرو کیوں پڑا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں بیگنگ باؤل جو ہے کس نے پکڑایا ہے؟ کس قسم کے رال ٹپکنے ہوتے ہیں لوگوں کے، اور کیوں نہیں؟ میرا بھی، آپ کا بھی، ہمارے سب لوگ وی وانٹ پراسپیرٹی. بالکل صحیح. اس ملک کے ارب پتی حکمران اس ملک کو روز بھکاری کہتے ہیں اور کسی کو شرم نہیں آتی. بیگرز آر نو چوزرز. ہم بیگرز ہیں کیونکہ یو آر لوٹرز. آپ لوٹرز نہ ہوتے ہم بیگرز نہ ہوتے. تو باہر کو چھوڑ دیں. یہ اندر کا عذاب ہے، یہ اندر کا گھن ہے جو لگا ہوا ہے، یہ اندر کا روٹ ہے، یہ اندر کا گلا سڑا آپ کی ٹاپ ہے، جس کی وجہ سے سارا ملک، سارا جسم، جس طرح دماغ خراب ہو جائے تو جسم ٹھیک نہیں رہ سکتا. ٹاپ کا گند ہے جو پاؤں تک جا رہا ہے، اور جب تک یہ درست نہیں ہوتا کچھ درست نہیں ہوگا. ہمیں یہ نہیں پتا کہ انٹرنیشنلی ہم پاکستان کا کیا امیج اجاگر کر رہے ہیں. ہماری جو چیزیں ہیں یا ہم سیکیورٹی کے اوپر جو بات کر رہے ہیں وہ کتنی ضروری ہے، باوجود اس کے ہم جانتے ہوئے کہ ہمیں سیاستدان ہمارے کچھ نہیں کر رہے. یہ ایک ہم اپنا مذاق خود اڑاتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ سیاسی لڑائی کو سیاسی طریقے سے ہم نہیں کرتے ہیں. ہم پرسنل اٹیکس، پرسنل گیمز، یوزنگ فاؤل لینگویج، کسی کی پرواہ نہیں ہے. نو بڈی از پشڈ. آپ کے ملک کی کریڈیبلٹی از ناٹ دیر ایٹ آل. آپ کو باہر کے ملک کوئی کیش ٹرانزیکشن نہیں کر رہے. کیا وجہ ہے کہ انڈیا میں 65 پیسہ کا جو ہے ایک معیشت پہ بات کرتے ہیں کہ ایک یونٹ جو ہے وہ کسان کو وہ دے رہے ہیں، یا انڈیا کی کئی اسٹیٹوں میں مفت بجلی دی جا رہی ہے. میں نے لیسکو کے ایکس چیف سے بات کی. انہوں نے مجھے بڑی 2 لفظوں میں بات سمجھائی. انہوں نے کہا جی ہمارا اور ان کا فرق کیا ہے؟ ہم 35-36 روپے کی دے رہے ہیں، وہ 65 پیسے کی دے رہے ہیں. وہ اس لیے کہ ہم نے جو معاہدے کیے ہیں وہ ہے ٹیک اور پے، کہ بجلی خریدو، نہیں خریدتے تو پیسے دو. انڈیا نے کیا کیا ہے؟ ٹیک اینڈ پے. بجلی لو اور پیسے دو. اب میں بتاؤں کیوں بات نہیں ہو سکتی اور یہ معیشت کیوں ٹھیک نہیں کر سکتے. میں بڑے سادہ لفظوں میں کہتا ہوں، یہ جو ہمیں 36 روپے کا یونٹ مل رہا ہے، یہ ہر مہینے ہم اس کک بیک کی قسط ادا کرتے ہیں اپنی جیبوں سے، جو انہوں نے مل جل کے 94 سے لے کے اب تک معاہدے کیے ہیں. یہ ملک ڈوب گیا آپ کے صرف ایک واپڈا کی پرائیویٹائزیشن کی وجہ سے. فارن ریلیشن سے بھی، ڈومیسٹک بھی، نیبر سے بھی، سب سے یو ہیو ٹو سی ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو موو فردر and create a best conducive environments, political environment for foreign investment, foreign جو لوگ آتے ہیں یہ، اور آپ کو ساتھ بزنس بڑھائیں. اب یہ آپ نے کوئی پالیسی نہیں دے رہا کہ ایکسپورٹ کیسی ہوگی، بجلی کیسے سستی ہوگی، آپ کی کمپٹیٹو پرائزز کیسی ہوں گی، امپورٹ کیسے کم کریں گے، ایکسپورٹ کتنا کریں گے. یہ چیزیں ہم نہیں کر رہے ہیں. آپ کی اس وقت جو آپ کی لارج انڈسٹری ہے، موٹر انڈسٹری 45% ڈاؤن ہے. وہ بند کرنے پہ سوچ رہے ہیں. آپ سوچا تو صحیح، آپ جب 17,000 لاکھ کی گاڑی بنا دیں گے تو کون لے گا؟ تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں کرنے کی ہے. نو بڈی از پیئنگ اینی ہیٹ ٹو دس. کہ جو چیلنجز ہیں وہ دیکھیں کتنے خوفناک ہیں. سیلاب کا معاملہ، معیشت کا معاملہ. آج آپ کی خبر آئی ہے کہ جسے آپ نے لارج سکیل مینوفیکچرنگ جس کا نام رکھ چھوڑا تھا، جو بیسیکلی کار اسمبلنگ ہے یہاں پہ، جو کہ یعنی یہاں پر کوئی مینوفیکچر تو ہوتے نہیں، یہاں پر تو منگا کے اس کو اکٹھا کر کے تو بیچ دیا جاتا ہے، وہ بھی بند ہو رہی ہے. اس کی بھی جو اگر آپ غور فرمائیں تو وہ 45% جو ہے یونٹس جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں. مگر اس کے ساتھ ایک عجیب بات اور بھی ہے کہ ڈالر جو ہے وہ خیر سے نیچے آ رہا ہے. یعنی کبھی خود ہی اوپر چلا جاتا ہے، جس طرح ایک مریض ہوتا ہے بیمار جس کا کبھی بلڈ پریشر آسمان پہ جاتا ہے، کبھی نیچے آ کے لگتا ہے کہ ابھی یہ رحلت فرما جائے گا. تو اس طرح سے ایک شیڈی قسم کے سلسلے چل رہے ہیں. اور ایک جو کہتے ہیں نا سویٹ آر دی یوزز آف ایڈورسٹی. ایٹ لیسٹ although I am not happy کہ my highest office was being bugged without کسی کے نالج کے بغیر، مگر اس کی جو اگر ہم دیکھیں تو یہ کم از کم ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں معاملات کس طرح دیکھے جاتے ہیں. ان کو کہیں یہ کھولیں سارے معاہدے، یہ تو سارے اندر ہو جائیں گے. کون سا مساق جمہوریت اور کون سا مساق معیشت؟ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا ملک ہے؟ ابھی نیپرا نے کہا کہ جی یہ ہم جو ہے وہ نہیں ریورس میٹر لگا سکتے اس کا، یہ جو آپ کی آسمانی کون سی بجلی ہے، یہ جو شمسی ہے. پتہ کیا میں نے یار کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا جناب کیپیسٹی پیمنٹ ہے، بجلی ہے سولر، اور ہم نے مہنگی خریدی ہوئی ہے، اس کے پیسے دینے ہیں ہم نے. ہم ہر گھر کو کیسے الاؤ کر دیں کہ تم اپنی بجلی بنا لو؟ ہم نے ان کارٹل کو
نوٹوں کے ٹوکرے روز دینے ہوتے ہیں. اکارڈنگ ٹو دی ورلڈ بینک ہمارے $45 بلین ڈکیتی ہوئی. ان کی ویب سائٹ پہ پریس ریلیز لگی ہوئی ہے. میرے خیال میں اٹ از اے سیریس انڈر اسٹیٹمنٹ. یہ $150 سے $200 بلین کا ڈاکہ ہوا ہے جس نے اس ملک کو کھوکھلا کر دیا ہے 94 سے لے کے اب تک. اور ان سے ٹھیک کرواؤ گے آپ؟ ان سے مساق معیشت کرواؤ گے کہ او بیٹھ جاؤ؟ نمبر 1. نمبر 2, خان نے جتنا میں حالانکہ میں اب بھی سیریسلی سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے پاس بھی حفیظ شیخ اور حماد اظہر ہی ہے. یہ بربادی حفیظ شیخ ہوں, حماد اظہر ہوں, صحیح جو حفیظ شیخ ہوں اور کیا شوکت ترینوں نے مل کر شوکت عزیزوں نے مل کر کی ہے. یہ ان کا رچایا ہوا کھیل ہے. یہ وہ اکنامک ماڈل ہے جو 80 سے لے کے اب تک باریک. یہ کہتے ہیں جی تسلسل نہیں رہا, بیچ میں مارشل لا لگ گیا. مارشل لا میں بھی تسلسل تھا اس معیشت کا, اور اس لوٹ مار کی معیشت کا, اور جمہوریت میں بھی تسلسل تھا. اگر کسی چیز میں تسلسل رہا ہے تو لوٹ مار کر رہا ہے. لہذا یہ ڈرامہ ہمیں نہ بتایا کرے ہم تو بڑا اچھی جگہ ملک کو لے کے جا رہے تھے, بیچ میں مارشل لا کہیں آ گیا. It was the same economic system, the same model that all democratic and undemocratic governments continued. And they are all responsible for it. صحیح ہے, ٹھیک ہے. کیا کرنا ہے میثاق؟ اور they are part of the problem. یہ خود مسئلہ ہے, یہ مسئلے کا حل نہیں. یہ کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے؟ کل تک ضمانتوں میں تھے, ویٹنگ ٹرائل تھے, آج پی ایم ہے. جو صاحب کل تک مفرور تھے وہ سیدھے سینٹ میں گئے ہیں, حلف اٹھایا ہے, آج وہی ٹھیک کرنے آ گئے ہیں جنہوں نے اکنامک پروٹیکشن ایکٹ بنایا تھا 1992 میں, حوالے کو حلال کیا تھا. اور یہ سارے سیریل منی لانڈرر ہیں, یہ ہم ٹھیک کر دیں گے. مسائل جن کی نشاندہی قائد صاحب کر رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں یہ مسائل ہیں. ہماری اشرافیہ کیا کرتی ہیں, ہماری سیاسی جماعتیں کیا کرتی ہیں, کون کون کس معاملے کے اندر ملوث ہوتا ہے, ہم سب جانتے ہیں. سوال یہ کہ حل کیا ہے؟ اس کے حل کی طرف تو کوئی نہیں آ رہا. حل یہ نہیں ہے کہ دونوں طرف سے نرمی دکھائی جائے اور معاملے کو پیار محبت سے امن کے ساتھ حل کیا جائے, ملک کے لیے, عوام کے لیے. یہ حل نہیں ہے. دیکھیں اس میں سروت بات یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو ڈو ون تھنگ. یہ انسرٹنٹی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم کرنے کے لیے آپ الیکشن کی بات کریں, ناٹ کہ چلیں ابھی نہ کریں, آپ اگلے سال مارچ اپریل مئی میں یو سے کہ وی ول ہولڈ الیکشن ان اپریل مارچ اپریل مئی میں, تاکہ عوام میں ایک اور پوری دنیا میں انسرٹنٹی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد چلیں جی جو بھی مینڈیٹ عوام جس کو دیں گے وہ حکومت آ جائے گی. وائی ایس سی کے ناٹ اگست, بیکاز دیکھیں بات یہ ہے کہ جس کو عوام مینڈیٹ دیتے ہیں اپریل میں, وہ حکومت جو پرماننٹ 5 سال کے لیے آتی ہے, دے شوڈ گو فار نیکسٹ بجٹ. بجٹ وہ حکومت بنائے جس نے 5 سال رہنا ہے اور اس نے پھر آگے اس کو آنر بھی کرنا ہے. ادروائز یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اگست میں جون میں بجٹ بناتی ہے, دبا کے فیسلٹی دیتی ہے عوام کو, اور اس نئی حکومت آتی ہے وہ چلا نہیں سکتی, تو ان کے لیے ایک اور پرابلم ہو جائے گی. سو آپ نے فائنڈ ا رائٹ بیسٹ سولوشن فار دا کنٹری. پاکستان ہے تو پاکستان کی عوام ہے, پاکستان کا آئین ہے, پاکستان نے رہنا ہے انشاءاللہ, اور ہم سب نے انشور کرنا ہے, لیکن ہم سب کو کھڑے ہونا ہے اس کے لیے.